کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 116 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں اگلا موضوع ہے کہ مجلس میں یزید کے کافرانہ اشعار۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حقیقت تیرے سامنے ہے اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو گناہگار ہے، اس کے باوجود تجھے نہیں پتہ کہ تو اپنے اشعار میں کیا کہہ رہا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لبوں پر جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو چھڑی مار کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے کہ اے کاش ابو سفیان آج ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ نواسۂ رسول سے کیسے لیا ہے۔ جس نے جنگ بدر میں مشرکین کو مارا تھا، میں نے اس کے بیٹے حسین علیہ السلام سے کیسا انتقام لیا ہے۔ اے کاش وہ میرا کارنامہ دیکھتے اور شاباش کہتے۔ اے یزید، تو ان کافرانہ اشعار سے ہمارے دلوں کو ایسا زخم لگا رہا ہے جس زخم کے ٹھیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شافہ، یہ جو لفظ آپ بیوی نے استعمال کیا انورٹڈ کاماز میں ہے، اور اس کا لکھا گیا ہے کہ لغت میں ایسے زخم پاک کو کہتے ہیں جو داغ پڑ جانے کے بعد صحیح نہیں ہوتا۔ بنت علی علیہ السلام کے کلام کا محاصل یہ ہے کہ اے یزید، تو ایسے جرم کا مرتکب ہوا ہے جس کا نشان قیامت تک باقی رہے گے۔ اگلا موضوع ہے کہ بہت جلد تو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ ثم حتفت اشیاخک وزعمت انک تنادیہم، پھر تو نے اپنے ان آباء و اجداد کو جو آواز کو سن رہے ہیں کہ کاش تم ہوتے اور میرے کارنامے پر آفرین کہتے۔ اے بدبخت، تو کن کو آواز دے رہا ہے؟ ابو سفیان اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کو، جو جہنم کے نچلے طبقے میں اپنی خطاؤں کا مزہ چکھ رہے ہیں اور اللہ کے قید خانے میں آگ سے گرم شدہ زنجیروں اور طوق میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو تیرے پاس نہیں آ سکتے، البتہ تو بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہے جہاں تیرا باپ اور دادا اور بنی امیہ کے بزرگ پڑے ہوئے ہیں، بریکٹ میں جہنم کے گہرے کھڈے خندق میں، یہ بریکٹ کلوز۔ جب تو وہاں پہنچے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور ان سے جو ظلم میں نے کیا وہ نہ ہوتا۔ ہاں، جس وقت عذاب الہی کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اے کاش میری زبان گنگ ہو جاتی اور میں وہ کچھ نہ کہتا جو کہتا رہا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 117 اور اگلا موضوع ہے کہ اے کاش میں انسان کے بجائے مٹی ہوتا۔ ہر گناہ گار ایسا ہی ہے، یعنی جس وقت وہ اپنی برائیاں اور گناہوں کے نتیجے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے کاش میں اندھا ہوتا اور حرام نگاہ نہ کرتا، حرام بات نہ سنتا، حرام کام نہ کرتا۔ اسی طرح تمام اعضاء کے گناہوں کے بارے میں کہے گا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ تُرَابًا، سورہ النبا آیت نمبر 40۔
اور کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا اور انسان نہ ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، مگر اس وقت اس بات کا کیا فائدہ؟ اے بدبخت شقی القلب سنگ دل، کیا تجھے علم ہے کہ ذریت پیغمبر کو قتل کر کے ان کے پاک خون کو بہا کے پھر اس کے اہل بیت علیہ السلام کو قید کر کے تو نے ہمارے دلوں پر کس قدر اور کیسے زخم لگائے ہیں؟ اگلا موضوع ہے کہ اہل زمین کے ستارے۔ مملکت شام میں جہاں کسی شخص کو جرأت نہ تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام یا آل علی علیہ السلام کی تعریف کرتا، وہاں کسی جرأت اور عزم و استقبال کے ساتھ نام لے کر علی علیہ السلام کی علی بیٹی نے فرمایا نجوم اہل الارض، وہ اہل زمین کے ستارے، آسمان ولایت کی ہدایت کے ستارے، اے یزید کیا تو جانتا ہے کہ تو نے ان ستاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان ہدایت کے چراغوں کو کیسے خاموش کیا؟ اے یزید کیا تو نہیں جانتا کہ حسین علیہ السلام سید الشباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگلا پیراگراف، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور یزید کی سرزنش کرتے ہوئے اسے اسی کے دربار میں ذلیل اور خوار کر دیا اور اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی عزت کا پرچم بلند کر دیا، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ یزید تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا سر تن سے جدا کیا ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور عزت خدا اور دوستان خدا کا مال ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ ترجمہ ہے کہ اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اے یزید تو نے اپنا چہرہ خود ہی تو گناہوں اور مظالم سے سیاہ کیا ہے، اب بھی کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک تیری کوئی عزت ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یہاں پہ ہماری 9ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور 10ویں مجلس کا آغاز صفحہ نمبر 119 سے ہو رہا ہے اور شب دہم ہے، اور یہاں پر پھر بی بی کے کلمات اور ان کا یہ ترجمہ ہے کہ یزید پلید نے جب خون حسین علیہ السلام بہانے اور ان کی اہل بیت کو قید کرنے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کے بعد تکبر اور غرور کے عالم میں خود کو حق اور بڑا اور آل رسول کو اور چھوٹا ثابت کرنا چاہا، تو عالیہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ عقیلہ بنی ہاشم نے یزید کی سرکوبی اور سرزنش اور اسے رسوا و ذلیل ثابت کرتے ہوئے فرمایا، اگلا موضوع، جو کچھ تو نے کیا اپنے ہی ساتھ کیا، فواللہ علی الحمق، پس اللہ کی قسم اے یزید تو نے کسی کا سر نہیں کاٹا مگر اپنا سر کاٹا ہے، اور تو نے کسی پر نہیں بلکہ خود اپنی ذات پر رحم نہیں کیا۔ عالیہ بی بی نے اپنے جملات میں حقائق قرآن کو واضح فرمایا، جیسے کہ اعمال کے بارے میں سینکڑوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی اجر و ثواب یا بدلہ ملتا ہے۔ فرمایا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ جو کچھ اس نے نیک کمائی کی اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، جو بدی اس نے کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر اگلے ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ سورہ الزلزال۔ اور پس جو کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا اور وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تزر وزرۃ وزر اخری، یہ سورہ نجم
کی آیت ہے کہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، بلکہ کل نفس بما کسبت رہینتا، یہ سورہ المدثر کی، کہ ہر نفس جو کچھ کما چکا ہے اسی میں گرمی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ آخرت کی انفرادی زندگی، مرنے کے بعد تیری دنیا کی طرح اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی زندگی ہے۔ دنیا میں تو حضرت انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، مگر مرنے کے بعد ہر انسان کا عمل ہی اس کا ساتھی ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ دنیاوی اعمال کے نتیجے میں یا تو روشنی ہوگی یا تاریکی ہوگی۔ اس وقت گناہ گار تمنا کرے گا کہ کاش اس گناہ کا عذاب مجھ سے دور ہو جاتا، مگر اس وقت عذاب اور گناہ گار کی جدائی ناممکن ہوگی۔ اس تمنا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تودلو ان بینہا و بینہ امدن بعیدہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ وہ دن یاد رکھو جب کہ ہر شخص اس کی نیکی کا جو وہ کر چکا ہے اور ہر بدی کی جو وہ کر چکا ہے موجود پائے گا، اور یہ خواہش کرے گا کہ اس برائی کے درمیان اور اس کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی۔ اگلا پیراگراف، ظاہری طور پر لوگ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے مال پر قبضہ کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے مال کو ضائع کر دینا، اور کسی کو مالی جانی نقصان پہنچانے کا مقصد ہے اپنی ذات کو نقصان پہنچانا۔ لیکن لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ دوسروں پر ظلم کرنے کا نتیجہ ہے کہ حقیقت میں اپنی ذات پر ظلم کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 121۔ اگلا موضوع ہے کہ حجاج کے ساتھ سعید بن جبیر کی گفتگو۔ امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد اور عالم اسلام کے بزرگ مفسر سعید بن جبیر کا حجاج بن یوسف کے دربار میں تاریخی جملہ آج بھی فضا میں گونج رہا ہے۔ جس وقت سعید کو دربار حجاج میں پیش کیا گیا تو اس پر عائد شدہ مقدمہ پر گفت و شنید کے بعد حجاج نے پوچھا کہ اے سعید، میں تجھے کس طرح قتل کروں؟ تو سعید نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح تو اپنا قتل پسند کرتا ہے۔ سعید کا مقصد یہ تھا کہ تو میرا سر قلم کر کے اس وہم میں نہ رہ جائے کہ تیرا یہ کام مٹ جائے گا، بلکہ حقیقت اس طرح ہے کہ اگر تو نے دنیا میں کسی کا ایک دفعہ سر کاٹا تو مرنے کے بعد تیرا سر کئی دفعہ کاٹا جائے گا۔ اگلا پیراگراف کہ سنی حضرات نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ قتل ہونے سے پہلے سعید نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ حجاج کے لیے آخری قربانی مجھے قرار دے، تو سعید کی دعا قبول ہوئی اور سعید کے قتل کے بعد حجاج کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا۔ اگلا موضوع ہے کہ سعید کے لیے 70 دفعہ قتل ہونا، اور سنی حضرات نے ہی اس واقعے کو بھی تحریر کیا ہے کہ قتل سعید کے بعد حجاج چند روز تک زندہ رہا اور اپنے اعمال و کردار کے پیش نظر اسے جو عذاب و انجام نظر آ رہا تھا اس کی وجہ سے وہ چیخ چیخ کر یہ کہتا رہا کہ مالی اور سعید، مجھے سعید بن جبیر کے ساتھ کیا کام تھا۔ مرنے کے بعد حجاج کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تجھ پر کیا گزری؟ تو اس نے جواب دیا کہ جتنے میں نے قتل کیے تھے ہر ایک قتل کے بدلے میں مجھے ایک دفعہ قتل کیا گیا، مگر سعید کے بدلے میں مجھے 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ صفحہ نمبر ہے 122۔ حیات الحیوان میں اور دمیری نے لکھا ہے کہ مشرق و مغرب میں عالم اسلام کے تمام لوگ علمی لحاظ سے سعید کے محتاج تھے۔ وہ تقوی اور اپنی فضیلتوں کی ان منازل پر تھا، اس کو دوبارہ گوش گزار کرتی ہوں، وہ تقوی اور اپنی فضیلتوں کی ان منازل پر فائز تھا کہ اس کے قتل کے سلسلے میں قاتل کا انجام 70 قتل کے برابر ہوا۔ اگلا پیراگراف
کہ اس بات سے میری غرض یہ ہے کہ حجاج ملعون نے ظاہری طور پر تو سعید کو قتل کیا، مگر حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو قتل کیا اور خود کو دوزخ میں پہنچایا۔ اگلا موضوع ہے کہ ہیروشیما کی تباہی۔ کتاب دکتر و پیر میں لکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ایک امریکی افسر ہیروشیما کو تباہ و برباد اور ہزاروں لوگوں کو ہلاک اور شہر کو آگ لگانے کے بعد لکھتا ہے کہ جب یہ ظالمانہ کارروائی اپنے انجام کو پہنچی اور امریکی افسر نے یہ پردرد مناظر اور دل دہلانے والی اور جگر جلانے والی بچوں اور عورتوں کی چیخیں سنی تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے اس کی اس حالت کو جنون قرار دیا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے سامنے عذاب اور انجام تھا اس ظلم و ستم کا، یعنی جو ظلم اس نے صرف ایک دن میں کیا تھا، اس کی سزا علی الابد ہمیشہ جہنم کی زندگی تھی۔ اگلا موضوع ہے ای مردم بخود آید۔ قرآن مجید میں بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہارے عمل ہی تمہارے اصلی حقیقت ہیں۔ لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ اگر ذرہ بھر بھی تو نے نیکی یا بدی کی ہے تو اس کی صورت تجھے نظر آئے گی، اور جو کچھ اور جیسا بھی عمل تو کرے گا وہ فقط تیری اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ ذرہ بھر نیکی یا برائی ضائع نہ ہوگی، بلکہ جزا و سزا کا مستحق ٹھہرے گی، کیونکہ موت کے بعد فقط تو ہے اور تیرا عمل ہے۔ تیری زندگی انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، اور تیرے اعمال کا نتیجہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اب خود سوچ لے تجھے کیا کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 123۔ اگلا موضوع ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عذر خواہی۔ یہاں تک کہ اگر تو ایسی جگہ سے گزرے جہاں کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہو، جہاں تجھے چاہیے تھا کہ ظالم کو ظلم سے روک لیتا مگر تو نے نہ روکا، اب اگر تو ظالم کے ظلم پر راضی بھی ہے تو جان لے تو بھی اس کے ظلم میں شریک ہے، اور تجھ سے بروز محشر ظالم کس طرح سوال ہوگا۔ آقا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ ومن عیب مومن ظہر لی فلم استرہ۔ اے اللہ میری طرف سے اعتذار قبول فرما اس بات پر کہ میں موجود تھا اور مظلوم پر ظلم ہوتا رہا، لیکن میں نے مظلوم کی مدد نہ کی ہو، اور اس مومن کے بارے میں جس کا کوئی عیب مجھ پر ظاہر ہوا اور میں نے اس پر پردہ نہ ڈالا ہو، اور کسی مومن کا حق جو مجھ پر واجب تھا لیکن میں نے ادا نہ کیا ہو، اے خدا تو اس کی درستگی فرما۔ اگلا موضوع دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بارہ گراں کے ساتھ۔ الغرض ساری بات انسان کے اعمال اور کردار کی ہے جو انسان کی سزا و جزا کا سبب ہے۔ اسی لیے عالیہ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں حق کا پرچم لہراتے ہوئے اور باطل کو سرنگوں کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے یزید، جو کچھ تو نے کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے، تو نے نواسۂ رسول کا سر نہیں کاٹا بلکہ اپنی گردن پر خنجر چلائے ہیں، تو نے کسی اور کی لاش کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ بہت جلد تو بادشاہوں کے بادشاہ حقیقی کی عدالت میں حاضر ہونے والا ہے، جہاں تیرا مد مقابل اور تیرے خلاف دعویٰ دائر کرنے والا نبیوں کا سردار، نبی شفیع روز جزا، نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے کس جرم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کا خون بہایا
اور اہل بیت علیہم السلام کے افراد کے سروں کو تن سے جدا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیاں تو نے کس جرم میں قید کیں؟ اے ظالم بتا، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تو کیا جواب دے گا؟ اور یہ وہم دل سے نکال دے کہ انصاف نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، عدالت لگے گی اور فیصلہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ صفحہ نمبر 124 اور اگلا موضوع ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ اے یزید، تو یہ خیال نہ کر کہ تو نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور تیرے قتل کے بعد وہ مر گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے۔ ایسا گمان مت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور تمام مخلوق مرنے کے بعد زندہ ہے، اور خصوصاً زندہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، جو عالم کی جان بھی ہیں اور روح بھی ہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ زندہ ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ اگلا موضوع ہے ایسی عدالت میں تو کیا کرے گا؟ وَحَسَبَكَ بَلَهَا كَمَا وَبَهَ محمد خصیم وبجبرائیل الظہیر۔ صفحہ نمبر 125۔ اے بدبخت، اس عدالت میں خدا جیسا عادل قاضی ہے، اور اسی عدالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سید مرسلین اور تیرا دشمن اور تیرے خلاف دعویٰ دائر کرنے والا مدعی ہے، اور اس کا مددگار جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ ہے جو وحی الہی کا امین ہے اور تمام ملائکہ مقربین کا سردار ہے۔ ایسی صورت میں تیرا کیا حال ہوگا اور کیا حیثیت ہوگی؟ تو سامنے کی رنگینیوں میں مست ہے، کبھی دور اندیشی سے اپنی عاقبت پر بھی غور کر، جو یقیناً بہت برا انجام ہوگا۔ اگلا موضوع ہے کہ از ستم ہائے روزگار، ولائن جرات علل دوا حیا مخابتک۔ ان جملوں میں علی علیہ السلام کی بیٹی نے یزید پلید کو اس طرح ذلیل و خوار کر دیا کہ دفاع میں اس ملعون کا کوئی حربہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے بہار الانوار میں اس جملے میں دو احتمال کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ مخاطبتک مفعول ہے جرت کا، اگرچہ ان پیش آنے والے سخت حالات کی وجہ سے مجھے کھڑے ہو کر تجھ جیسے ذلیل سے بات کرنا پڑی ہے، جو حالات کا تقاضا تھا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے تو قید کر کے یہاں لاتا اور مجھے تجھ سے بات کرنا پڑتی۔ وہ زینب علیہ السلام جس نے مرکزیت عفت و عصمت میں پرورش پائی اور پردہ میں زندگی کا سفر شروع کیا، اس کا حالات کے پیش نظر تیرے دربار میں آ کر بولنا سوائے اس کے نہیں کہ ہر خاص عام کے سامنے تجھے ذلیل اور رسوا کرنا مقصود ہے۔ اگلا پیراگراف دوسرا احتمال یہ ہے کہ مخاطبتک فاعل ہے، یعنی تجھ سے میرا کلام کرنا اور مخاطب ہونا میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اے رچ سے پلید اور سنگ دلی اور بدبختی کے مجسمے، کیا زینب جیسی پاک اور لطیف روح کا تیرے جیسے شقی کے سامنے آ کر بولنا مصیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ صفحہ نمبر 126 اور اگلا موضوع ہے کہ تو میرے نزدیک بہت گھٹیا شخص ہے۔ اے یزید، تو میرے نزدیک بہت ہی گھٹیا قسم کا ذلیل شخص ہے۔ میں تجھے بہت ہی چھوٹا آدمی سمجھتی ہوں۔ تو کون ہے اور کیا ہے؟ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا تو خدا کے بندوں کے دوش بدوش ہے، اور تجھے ایک بچے کی مانند دیکھ رہی ہے جو ناسمجھ ہوتا ہے، اور جس طرح بچہ نصیحت قبول کرتا ہے اسی طرح تجھے نصیحت کر رہی ہے۔ کافر کی قبر ظاہر میں تو بہت دلکش ہوتی ہے، مگر باطن میں اس کے اندر قہر الہی کی وجہ سے جو عذاب ہو رہا ہے اسے کون
جانے کہ کیسا ہے، لہٰذا مجھ سے جب تک جہاں تک ہو سکے گا میں تیری سرزنش کروں گی، حقیقت کا اظہار کروں گی اور تیری سرکوبی کرتے ہوئے تیری تکبر بھری ناک کو خاک پر رگڑنے کے لیے مجبور کر دوں گی۔ اگلا موضوع ہے کہ آنکھ رو رہی ہے اور دل جل رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری آنکھوں سے بہنے والا سیلاب مجھے مہلت نہیں دے رہا اور میرے دل میں آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اس دربار میں میرے بھائی حسین علیہ السلام کا سر اقدس موجود ہے، یہ دل خراش منظر بھی مجھے دیکھنے پڑ رہے ہیں، اگرچہ میں چاہتی ہوں کہ تجھے اچھی طرح سمجھا دوں کہ تو کون ہے اور کیا ہے، مگر میں جلے ہوئے دل اور اشک برساتی آنکھوں سے اپنے حق کا کیسے حق ادا کروں۔ اگلا موضوع کہ حق و باطل کی جنگ۔ صداقت میں حیرانگی ہے اور مکمل حیرانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ اور دوستان حق کی جماعت ان لوگوں کے ہاتھوں سے قتل۔ اچھا، ہم اس موضوع کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ آڈیو جو ہے وہ پھر لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے تک پھر حاضر ہوں گی اگلے